بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام خلیج ٹائم کے ساتھ سرزمین کویت سے طارق اقبال پروگرام کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین، آج کویت اور خلیج عرب میں یکم محرم الحرام ہے. اسلامی مہینوں کا آغاز ماہ مبارک سے ہوتا ہے. نئے اسلامی سال اس ماہ میں مختلف واقعات حالات سے بھرے ہوئے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ آج کے پہلے پروگرام میں ہم اس ماہ مبارک کے حوالے سے بات چیت کریں گے، کیونکہ ہمارے درمیان ہمارے بہت سے اچھے مقرر حافظ الرحمان صاحب موجود ہیں. اور پھر ہم اگلے ہفتے جو ہے ہمارا پروگرام ہے کہ اگلے ہفتے کیونکہ 9 محرم ہوگا، اس میں ہم عاشورہ محرم کے حوالے سے بات چیت کریں گے. ناظرین، پروگرام شروع ہونے سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت جو ہے وہ ناصر عباس کو ہم نے دی ہے. وہ پیش کریں گے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. آئیے سنتے ہیں. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے. ایسی عظیم شان ہے مولا حسین کی، جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. تو ان کے در سے مانگ لے جو چاہے جی کرے، مالک سبھی جہان کی آل رسول ہے. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے. آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے. ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انہوں نے ہدیہ عقیدت پیش کیا. امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جڑے واقعہ کربلا کو ایک تاریخی حیثیت حاصل ہے، اور اسلام کی سربلندی کے لیے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. اس لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. محرم الحرام جو ہے، یہ مہینہ جو ہے، اس کی کیا اہمیت افادیت ہے، اور اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے حافظ الرحمان سے پوچھیں گے. حافظ الرحمان صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. محرم الحرام جیسے شروع ہوتا ہے تو ہمارے ذہن میں ایک کنسپٹ ہے کہ اس میں شہادت امام حسین ہوئی تھی، کربلا کا واقعہ ہوا تھا. اس دن کی اور کیا کیا اہمیت ہے
کیا آپ ہمیں اپنے ناظرین کو بتائیں گے؟ جی جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر طارق صاحب. محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، اور جب اسلامی کیلنڈر جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مرتب کیے جا رہا تھا، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ہم اپنے کیلنڈر کا آغاز محرم الحرام سے کریں گے. ساتھ یہ سوال ہوا کہ کس سال سے کریں، تو ہجرت والے سال کو بیس بنایا گیا، اس لیے کہ اسلام قربانی مانگتا ہے، نظریے کی دفاع کے لیے جدوجہد مانگتا ہے، اپنے آپ کو ایک مومن کو متحرک رہنے کا درس دیتا ہے، اور نظریے کے ساتھ وفاداری کا تقاضا کرتا ہے. پھر دوسرا اس کی فضیلت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے سے متعلق بیان فرمائی. آپ نے فرمایا کہ یہ روزہ جو ہے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی سنت جاری کی اور ہدایت کی کہ میں اگلے سال رہا تو میں 9-10 کا یا 10-11 کا 2 روزے رکھوں گا، اس لیے کہ یہود 10 کا رکھتے تھے. حضور نے فرمایا ہم یہود کی بنسبت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، اس لیے میں ان کی مخالفت میں وہ 1 رکھتے میں 2 رکھوں گا. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی فرضیت سے پہلے عاشورہ کے روزے رکھتے تھے، اور صحابہ کو بھی اس کی ترغیب دلاتے تھے. رمضان کی فرضیت کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزوں کو ہی باقاعدگی سے رکھا، باقی جتنے روزے تھے ان کو نفل اور سنت کا درجہ دے دیا گیا. پھر اسی طرح سے اس مہینے کو ایک اعزاز یہ بھی حاصل ہے کہ جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت 1 محرم الحرام کو ہے. آپ 27 ذی الحجہ کو زخمی ہوئے، آپ کے اوپر حملہ کیا گیا، اور 2 دن آپ زخمی رہ کے 1 محرم الحرام کو آپ اپنے رب کے حضور پہنچ گئے. اسی طرح سے 10 محرم الحرام ہماری تاریخ کا ایک بڑا ہی عظیم دن ہے، اس لیے کہ نواسہ رسول اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر کے ممبران کے ساتھ اسلام کی سربلندی کے لیے اور اسلام کے مخالف کسی کام کے اوپر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. لہذا انہوں نے جان دے دی، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اور اپنی پوری زندگی، یعنی ان کے لیے حجاز مقدس کی امارت حاضر تھی، ان کے لیے وہ واپس مکہ چلے جاتے، اپنی جان بچا سکتے تھے، لیکن جبر کی بیعت تھی، اس نظام کے سامنے آپ نے جھکنے سے انکار کر دیا، اور حاکم وقت نے، ان کی فوجوں نے آپ کا تن سر سے، جسم سے جدا کیا، لیکن آپ نے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا کہ ہم جو ہے اسلام جو ہے اس کو داؤ پہ لگا دیں، اور ہم اپنے خود جو ہے عیاشی کے ساتھ اور اپنے گھروں کے اندر مال و دولت کے ساتھ نہ، اور اسلام کی سر بلندی کے لیے اپنی جان دی ہے. تو محرم الحرام کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ہم محرم الحرام کے اس مبارک مہینے میں ہم سیدنا حسین قصوے کو پڑھیں، ان کی قربانی کو یاد کریں، ان کی اسلام کے ساتھ وفاداری کو خود بھی اپنائیں اور اطراف عالم میں بھی پہنچائیں، اس لیے کہ ان کی وفاداری سے آج اسلام ہمیں زندہ نظر ہوتا آ رہا ہے. اور اس کے مقابلے میں جو قوتیں اس وقت بھی تھیں وہ نیست و نابود ہوگی، ان کا نام لینے والا بھی آج کوئی نہیں ہے، لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج پوری دنیا میں اس مہینے کے اندر ان سے محبت کرنے والے، ان کے اسی کے اوپر چلنے والے، ان کے وفادار سپاہی اپنی اپنی جگہوں پہ اپنے اپنے انداز میں محبت کا اظہار کرتے ہیں. اس لیے ہمیں سیدنا حسین کے اوپر ان کا جو اسوہ تھا، جس میں ان کی دین کے ساتھ وفاداری تھی، روزے سے رہتے تھے، تقویٰ تھا، مسائل کے اندر بڑی ان کو فقاہت حاصل تھی، جی وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہ محرم اس یاد کو تازہ کرتا ہے. جی سر بہت اچھی بات کی آپ نے. اچھا علامہ صاحب، اسلامک ایجوکیشن کمیٹی کویت جو ہے وہ اس طرح کے پروگرامز کرتی ہے، اور خاص طور پر محرم کے حوالے سے بھی کافی چیزیں ہمیں پتہ ہے، ایز اے میڈیا ہم جب اس کی کوریج کرتے ہیں تو کیا پلان کیا جاتا ہے؟ آپ کا پلان جو ہوتا ہے وہ آیا وہ منتھلی بیسس پہ ہوتا ہے، یا کس طرح آپ اس کی ترتیب دیتے ہیں کہ وہ پروگرام جو ہے وہ بڑے شاندار انداز سے ہوتا ہے؟
کیا کچھ آپ اس کے لیے آپ ٹیکنیکس استعمال کرتے ہیں؟ جی جی، ہم سال کی شروع میں اپنے پورے سال کے پروگرامات کیلنڈر سامنے رکھ کے اسلامی بنیادوں پہ جو پروگرامات ہوتے ہیں ان کو بھی، اور جو قومی ایام ہوتے ہیں ان کو بھی ہم ترتیب دے دیتے ہیں. یعنی سال پہلے ہمارا منصوبہ ریڈی ہو جاتا ہے، پھر اس کے اوپر ہمارے جو ورکر ہوتے ہیں، محبت کرنے والے ساتھی ہوتے ہیں، وہ ساتھ چلتے ہیں. اور ہم پھر کسی کام کو کوئی ایک فرد ذمہ نہیں لیتا، ہم اپنی پوری پلاننگ کر کے ذمہ داریاں تقسیم کر دیتے ہیں، اور ہر چیز کا باقاعدہ ہم جو ہے ساتھی شیئر ڈال کے بجٹ مقرر کر لیتے ہیں، تاکہ یہ پروگرام کسی فرد کے اوپر بھی بوجھ نہ ہو، کسی ادارے کے اوپر بھی بوجھ نہ ہو، اور جو پاکستانی کمیونٹی ہمارے ساتھ ہے ان کے اوپر بھی بوجھ نہ ہو. اچھی تعلیمات، روشن خیالی، اخوت و محبت اور ہر قسم کے تعصبات سے بالا تر رہتے ہوئے ہمیں اسلام کے ساتھ وفاداری کا اظہار کرنا ہے. زبردست، ماشاءاللہ. اب ہمارے ساتھ رہیے اور انشاءاللہ ہم آگے بھی آپ سے کچھ سوالات کریں گے. ناظرین، اس وقت جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جشن آزادی کے حوالے سے پورا ملک اس وقت اس میں رنگ برنگی جھنڈیاں اور کیا کچھ سجاوٹ ہو رہی ہے، اور یقیناً ہمیں اپنی آزادی جو ہے وہ منانی چاہیے اور اچھے انداز سے منانی چاہیے. زندہ قومیں اپنا یوم آزادی بھرپور انداز سے مناتی ہیں. اس بار بھی کچھ ترتیب دی گئی ہے ہمارے پاکستان میں بھی اور مختلف علاقوں میں بھی. لوگوں نے گھروں میں بھی سجاوٹ کی ہے، گھروں میں بھی مختلف قسم کے یعنی جھنڈیاں رکھی ہوئی ہیں. جی ناظرین، ابھی آپ نے دیکھا ایک کلپ کہ جس میں ہماری خاتون محترمہ روبی طارق جو ہے وہ ایک جگہ گئی تھی جہاں پہ مختلف چیزیں آپ نے دیکھیں، جھنڈے بھی تھے. اس کے علاوہ ناظرین 14 اگست کے حوالے سے سفارت خانہ پاکستان میں بھی اس طرح کا اہتمام کیا جاتا ہے. فلیگ سیرمنی ہوتی ہے، اس کے بعد ایک مختصر سی تقریب ہوتی ہے جس میں ہمارے سفیر پاکستان پیغامات پڑھتے ہیں، صدر کا، وزیر اعظم کا. تو کیونکہ کووڈ ہے، اس میں کچھ احتیاطی تدابیر بھی اختیار SOPs کے حوالے سے بھی کی جا رہی ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کس طرح کی چیزیں جو ہمیں بتایا جائے گا اس حساب سے ہم اس کی کوریج بھی کریں گے. تو ناظرین، اس وقت ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو اپنی مثال آپ ہیں. تو ہم ان کا ذکر اس لیے آپ کر رہے ہیں کہ وہ دبئی میں مقیم ہیں اور ماشاءاللہ عرصے دراز سے ہیں. انہوں نے کافی ان کی ہم نے دیکھا کہ ایسی چیزیں ہیں کہ وہ ملٹی ڈائریکشن پہ کام کرتے ہیں، اور اب وہ کیا کرتے ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے، ہم ان سے اس لیے پوچھیں گے. اور میاں جناب طارق خان نیازی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. طارق خان نیازی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمیں ٹائم دیا. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. طارق اقبال صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے مجھے خلیج ٹائم ٹی وی اور SBI نیوز HD TV کے ناظرین سے گفتگو کا موقع فراہم کیا ہے. اور سمندر پار مقیم اس وقت پاکستانیوں کی تعداد تقریباً 3 کروڑ کے قریب ہے، اور یہ تعداد جو ہے یہ ہمارے، چونکہ میں بطور چیئرمین سالیڈیرٹی اوورسیز پاکستانی جو ایک نمائندہ تنظیم ہے اوورسیز پاکستانیز کی، اور ہمارے 80 ملکوں میں ہمارے چیپٹرز ہیں جو بڑے فعال، متحرک اور بڑی فرض شناسی سے وہ لوگوں تک ہمارے اوورسیز پاکستانیز کے سروے کرتے ہیں اور ساری چیزیں. اور میں آپ سے تھوڑی سی اجازت لوں گا کہ محرم الحرام کے بارے میں آپ نے یہ بات کی ہے، اور اس میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے جو امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اتنا کبھی نہ روئے زمیں پر لکھا گیا جتنا حسین تیری نہیں پر لکھا گیا. اور اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ افضل ہے سب گھرانوں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، پل بھر کی تھی فقط وہ حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا. میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاؤں کہ جس وقت شام کا وقت ہے اور
ہر طرف شہدائے کربلا کی لاشیں ہیں، اور شمر جو ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی گردن زنی کے لیے آگے بڑھتا ہے، تو دریائے فرات سے ایک سبز رنگ کا پرندہ، جس طرح ابابیل ہوتی ہے، سبز رنگ کا پرندہ ادھر سے نمودار ہوتا ہے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے کان میں کہتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو میں اس سارے یزیدی لشکر کو اٹھا کے دریائے فرات میں غرق کر دوں، مجھے اللہ کا یہ حکم ہے۔ تو اس وقت امام علی مقام نے یہ فکرہ کہا کہ یہ میرے نانا کا اصول نہیں ہے، وہ صلح کل تھے اور ہم کبھی ایسی بات نہیں کرتے، اور انہوں نے اس کو شکریہ ادا کیا، اور اتنے میں شمر آیا اور اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر تن سے جدا کیا، شہادت نصیب ہوئی۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے کتنے ہی پیارے تھے امام حسین علیہ السلام۔ تو یہ تھوڑا سا ایک واقعہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے علاوہ آپ جی کچھ سوال۔ اچھا جی طارق خان نیازی صاحب بڑی اچھی بات کی، اور ہمارا آج پروگرام جو ہے وہ اس حوالے سے بھی ہے، اور ہم چاہ رہے تھے کہ ہم جشن آزادی کے حوالے سے بات کریں۔ آپ سینئر پاکستانی ہیں اور تقریباً 40 سال سے زائد عرصے دبئی میں مقیم ہیں، ظاہر ہے بزنس بھی کر رہے ہیں، سارا کچھ ماشاءاللہ آپ کا چل رہا ہے۔ آپ جب دیکھتے ہیں پچھلے ادوار کو کہ پاکستان مطلب اتنی آسانی سے نہیں بنا، قربانیاں دیں ہمارے بڑوں نے، قربانیاں دیں، اس چیز کو ہمارے آنے والی جو نسلیں ہیں، یہ جو لوگ اس وقت موجود ہیں، ان تک وہ میسج صحیح طریقے سے نہیں گیا کہ ہمیں آزادی کی وہ اہمیت کا پتہ نہیں لگا۔ کیا وجہ ہے کہ ہم نے اپنے تعلیمی نصاب میں ایسی چیزیں نہیں ہیں، یا کیا وجہ ہے، یا میڈیا کا کردار ایسا نہیں رہا کہ کیوں ہم آزادی کے حوالے سے ہم اتنے باشعور نہیں رہے؟ کیا وجہ ہے؟ طارق اقبال صاحب، یہ ایک طویل دکھ بھری داستان ہے کہ جس وقت یہ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت جو ہے یہ قیام پاکستان کے وقت ہوئی، اور بہت بڑا انفلکس تھا، تقریباً 30 لاکھ لوگ جو تھے شہید ہوئے دونوں طرف سے، اور ہمارے لاکھوں عفت مآب خواتین جو تھے انہوں نے کنووں میں چھلانگیں لگا کے، اور پھر یہ ہے کہ لوگوں نے، والدین نے ان کو خود موت کے گھاٹ اتارا کیونکہ وہ اس طرح ہوا ہے۔ تو میں آپ سے بتاؤں کہ ہم نے یہ آزادی اتنی آسانی سے نہیں حاصل کی، بلکہ ہمیں جو شروع سے حکمران ملے ہیں وہ طالع آزما بھی تھے، اور ان میں ایک دوڑ تھی، ایک مسابقت تھی، ایک سیاست تھی، اور چونکہ وڈیروں اور جاگیرداروں اور ان کے ہاتھ میں پاکستان آ گیا، اور اس کے ساتھ پھر دوسرے لوگ شامل ہو گئے، تو انہوں نے اس ملک کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا، اور اس آزادی کے لیے ہم نے لاکھوں قربانیاں دی، اور قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت میں ہم نے یہ ملک حاصل کیا ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ ہمارے فرسٹریٹڈ قسم کی اور مسابقت اور اس طرح کے جو وہ طالع آزمائی تھی وہ ہمارے اوپر مسلط رہی، اور ہمارے عوام نے بہت قربانیاں دی۔ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے عوام ہی اس قابل ان پہ ایسے اس طرح کرتے، میں ان سے کہتا ہوں کہ میرے پاکستان کے عوام جو ہے وہ بہت بہادر ہے، بہت فرض شناس، محب وطن ہے، اور وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ آپ اگر 1947 کی اس وقت کو دیکھیں تو پاکستانیوں نے قربانیاں دی اور غریب لوگوں نے قربانیاں دی۔ اس کے بعد جب 65 کی جنگ ہوئی جس میں ایوب خان کی بڑی ولولہ انگیز تقریر تھی، اور جس میں وہ کہتے تھے، انڈیا والے یہ کہتے تھے کہ کشمیر آپ لے لو اور ہمیں نور جہان دے دو، کیونکہ نور جہان کے ترانوں نے پورے قوم کو جو ہے اس میں ایک ولولہ اور ایک ایمانی طاقت انہوں نے جمع کر دی۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت ایسا تھا کہ لوگ
فوجیوں کے پیچھے پیچھے وہ سرحد کی طرف چل پڑے اور انہوں نے کہا کہ ہم فوج کے ساتھ لڑیں گے، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کا ہراول دستہ بنیں گے۔ تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت یہ ایک جگہ دیکھا کہ یہ ایئر مارشل اثر خان تھے، تو یہ ہیلی کاپٹر میں انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ جمگٹا ہے اور بہت سارے لوگ وہاں پہ کھڑے ہیں، جمع ہیں، اور کچھ فوجی ٹرک انہوں نے روکے ہوئے ہیں۔ تو وہ ہیلی کاپٹر سے وہاں اترے اور انہوں نے ایک دم جا کے اس مجمع میں دیکھا تو لوگ ان کو یعنی اتنا اپریشیٹ کر رہے تھے، وہ کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ لڑنے کے تیار ہیں، ہم آگے جانے کے لیے تیار ہیں۔ کوئی تلوار لے کے آ رہا ہے، کوئی کلاڑی لے کے آ رہا ہے، کوئی ٹوکا لے کے آ رہا ہے، اس نے کہا جی ہم ساتھ ہیں آپ کے۔ اور یہ چیز جو ہے، یہ جذبہ ایمانی اس فوج میں تھا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاس صرف 13 دن کا اسلحہ تھا اور ہم 13 دن لڑ سکتے تھے۔ ہم نے انڈیا کے ساتھ 23 دن جنگ کی، اور اس جنگ میں یہ ہوا کہ لال بہادر شاستری وزیر اعظم تھا، اور وہ اس نے کہا کہ ہم یہ جنگ جاری رکھیں گے، لیکن اہل لاہور کے لوگوں نے کہا کہ ہم دلی تک پہنچ جائیں گے، ہمیں اجازت دی جائے۔ اور وہ پہنچے ہیں سرحدوں پہ، تو فوج نے ان کو کہا کہ نہیں آپ آگے نہ جائیں، ہم ان کے لیے کافی ہیں۔ اس وقت شاستری کے دل میں اور انڈین کے دل میں، جرنیلوں کے دل میں، فوجیوں کے دل میں یہ خوف پیدا ہو گیا کہ اگر یہ اہل لاہور، زندہ دلانے لاہور، یہ دلی تک پہنچ گئے تو یہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں، اور یہ جانے قربان کر دیں گے، ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ تو لال بہادر شاستری نے کہا کہ جی آپ آئے اور تاشکند میں ہم بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ تو میری قوم نے 65 کی جنگ میں، 71 کی جنگ میں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب بھی کبھی وقت آتا ہے، آپ نے دیکھا کہ قوم دامے درمے سخنے قدمے ہمارے ساتھ، ہمارے مسلح افواج کے ساتھ اور ہمارے ان لوگوں کے ساتھ بہادر فوج، جب ان کی لاشیں آتی ہیں 20 سال کے 25 سال کے نوجوان، اور وہ آج شہید ہو رہے ہیں، شہادتیں دے رہے ہیں، بالکل مجھے یہ بتایا ہے کہ ہمارے سیاست دانوں میں سے کتنوں کے بچے جو ہیں وہ فوج میں گئے؟ سب لوگوں نے دیکھ لیں، فوجیوں میں کسی کا بچہ بھی سیاست دانوں میں نہیں آیا۔ تو یہ بات ہے کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں ایسے طالع آزما حکمران ملے ہیں جنہوں نے کہ ہمیں دنیا میں ہمارے تشخص کو مجروح کیا ہے۔ اس کے بعد طارق صاحب، مجھے اگر آپ اجازت دیں گے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ سفارتی محاذ پہ ہم بہت کمزور رہے۔ ہمارے وہ لوگ سفارتی محاذ پہ، سفارت خانوں میں بھیجے گئے جن لوگوں نے اپنے آپ کو دیکھا، انہوں نے پاکستان کے تشخص کو اور پاکستان کے جو وہاں پہ گڈ ول کے وہ جو جسچر ہے اس کو پروموٹ نہیں کیا۔ اور میں آپ سے بڑی کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے لوگوں میں ایسے لوگ بھی آئے ہیں جن میں حسین حقانی جیسے لوگ آئے، طارق قاسمی جیسے آئے، واجد شمس الحسن جیسے آئے، اس کے بعد پھر ملیہ لودھی جیسے لوگ آئے جنہوں نے اپنا آپ دیکھا ہے، انہوں نے پاکستان کی کوئی خدمت نہیں کی۔ پاکستان کو تو ہر طرف سے صرف سیاست دانوں نے، فرسٹریٹ سیاست دانوں نے جو ہے نا پاکستان کو، ورنہ آج بھی پاکستان جو ہے اس وقت ISI MI اور دوسرے جو ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ اور ہماری افواج اس وقت آپ کے دنیا بھر میں صفحے اول پر ہے۔ صحیح بات ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے طارق خان صاحب۔ حافظ الرحمان صاحب، ابھی بڑی اچھی باتیں کی ہمارے سینئر پاکستانی نے۔ حضرت قائد اعظم کے ساتھ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے خواب دیکھا اور ایک علیحدہ نظریہ کے حوالے سے انہوں نے بتایا قوم کو۔ حضرت علامہ اقبال کی کاوشوں کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ آج اگر پاکستان ہے، ان کا خواب جو پورا ہوا ہے، اس میں کتنے وہاں کے رہنے والے بر صغیر میں جو مسلمان تھے ان کے اندر شعور پیدا ہوا، کیا کہیں گے؟ جی طارق صاحب، میں آزادی کے حوالے سے بڑا جذباتی ہو جاتا ہوں۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، جی جی، اور اس کی قدر ہم شکرانے کے طور پہ کریں۔ ہم جشن ضرور منائیں، لیکن ہم کبھی بھی یہ نہ بھولیں کہ اس میں اللہ کی نصرت اور مدد شامل نہیں تھی۔
اللہ کی مدد کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں تھا. اللہ نے ہمیں بہت بڑی نعمت دی. اسی طرح سے دوسری بات جو مجھے یہ کہنی ہے کہ آزادی کے لیے جو جدوجہد ہوئی اس میں سب تھے, کالے بھی تھے ہمارے, گورے بھی تھے جی, ہر مسلک کے, ہر برادری کے لوگ تھے اور کلمے کی بنیاد پہ جمع تھے. آج بھی پاکستان کا تحفظ اور پاکستان کی ترقی اسی کلمے میں ہے جو پارلیمنٹ کے باہر لکھا ہوا ہے. ابھی ہمارے بھائی بات کر رہے تھے, بالکل 100% ٹھیک کر رہے تھے. ہمارے سیاستدانوں نے پاکستان کو نچوڑا ہے, شخصیات مضبوط ہوئی ہیں, پاکستان کمزور ہوا ہے. علامہ اقبال رحمہ اللہ کی آپ نے بات کی ہے, علامہ اقبال اس سے بھی زیادہ جذباتی تھے. انہوں نے بڑی پیاری بات کی, تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول, لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول, اے جوئے آب بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز, ساحل تمہیں عطا ہو ساحل نہ کر قبول. صبح ازل مجھ سے کہا یہ جبرائیل نے, جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. ہمیں تو آگے بڑھنا تھا, ہمیں تو دنیا کو فتح کرنا تھا. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کو بھی اقبال رحمہ اللہ نے اپنی اشعار کے اندر بیان کیا ہے کہ ٹھنڈی ہوا جہاں سے مجھے آتی ہے میرا وطن وہی ہے. حضور نے ایک حدیث کے اندر مشرق سے ٹھنڈی ہوا کی بشارت دی ہے, وہ پاکستان ہے, اور انشاءاللہ پاکستان آگے بڑھے گا. میں اس آزادی کے موقع پہ اپنے پاکستان کے ہر شہری اور زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے بھائی اور بہن سے گزارش کروں گا, ہم ہر قسم کے اختلافات اور تعصبات سے ہٹ کے پاکستان کو مضبوط کریں, پاکستان کو مضبوط کریں. ہم کوئی کمزور نہیں ہے, وسائل سے مالا مال ملک ہے, اور ہمارے اندر کے اختلافات اور نفرتیں دور ہو جائیں. پاکستان اس قابل ہے کہ دنیا کی قوموں کی امامت کرے. آپ کی یہ بہت اچھی کوشش ہے کہ آپ نے ہمیں قائد اعظم کے نظریے کے بارے میں اور علامہ مرحوم کی جو پاکستان کے بارے میں محبت, جذبات اور احساس تھا, اس کو آپ نے کہا کہ لوگوں کے سامنے رکھیں. یہ وقت جمنے کا ہے. اقبال رحمہ اللہ نے تو جو شاعری کی ہے نا جی, اس میں انہوں نے قرآن کو اور حدیث کو بیس بنایا ہے جی, جوڑا ہے, قوم کو جوڑنے کا درس دیا ہے. افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر, ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ. ہر فرد اپنی جگہ پہ ٹھیک ہو جائے جی, قومی ٹھیک ہو جاتی ہیں, ملک ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو اقبال رحمہ اللہ نے یہ خواب دیکھا تھا, پھر اس خواب کے اندر قید مرحوم نے رنگ بھرا, اور قید مرحوم نے بھی بڑے پیارے انداز میں جب ان سے بات کی نا, پاکستان کا آئین کون ہوگا, کون سا ہوگا, تو انہوں نے کہا پاکستان کا آئین اسلام ہوگا. اور 1400 سال پہلے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم میں آئین دے کے گئے قرآن کی صورت میں. کچھ لوگ کہتے ہیں ان کی محبت نہیں تھی, یہ اسلام کے ساتھ محبت تھی تو تب انہوں نے قرآن کا نام لیا ہے نا جی. اس لیے ہمیں ان کے نظریات کو, ان کے جذبے کو, ان کی قربانیوں کو سامنے رکھ کے پاکستان کو مضبوط کرنا ہے. چھوٹے موٹے اختلافات گھروں میں بھی ہوتے ہیں, برادریوں کے اندر بھی ہوتے ہیں جی, نظر انداز کرنا ہے, صلح کی طرف بڑھنا ہے, کمزوریوں کو ختم کرنا ہے, اور اس بکھری اور منتشر قوم کو جوڑ کے دنیا کی بہترین قوموں میں کھڑا کرنا ہے. آپ نے ایک بات کی ہے, بہت اچھی بات کی ہے, تعلیم کی. تعلیم کو ہتھیار بنائیں. ہماری موجودہ حکومت نے بھی اچھی کوشش کی ہے, ایک نصاب ہونا چاہیے, اچھے کام کی امداد دیتے ہیں, ایک نصاب ہو اور قومی زبان میں ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں. ہماری تاریخ کیا ہے, ہمارا حال کیا ہے, اور ہمارا مستقبل کیسے ہونا چاہیے. اس لیے کہ ہمارے بچوں کے ہاتھ میں, اللہ کے بعد اگر کسی کا, ہمارے ملک کا مستقبل کسی کے ہاتھ میں تو ہمارے بچوں کے ہاتھ میں. ان کو ہم پہلے دن سے بتا دیں کہ یہ پاکستان امانت ہے, شہداء کی, غازیوں کی, اور ہجرت کرنے والے وفاداروں کی امانت ہے. اس امانت کے اندر ہم نے کبھی خیانت نہیں کرنی, اس امانت کا ہم دفاع کرنا ہے. اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له, جو امانت دار نہیں ہے نا اس کا کوئی ایمان بھی نہیں ہے. ہم نے ایمان کو بھی مضبوط کرنا ہے اور ملک کا بھی دفاع کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی, آپ کو, ہم سب کو یہ کام کرنے کی توفیق دے. بہت شکریہ, ماشاءاللہ. جی ایک بات میں تھوڑا سا ایک جی جی بڑا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں مختصراً, کہ یہ جی جو جی انہوں نے صاحب نے ابھی ایک چیز بتائی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی تھی, جس کے بارے میں آپ سے اگر اجازت ہو تو میں بیان کر جی دوں. جی بالکل بالکل. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب عصر کی نماز پڑھتے تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ عرب
ملکوں میں عصر کے بعد گرمی بہت ہو جاتی ہے، تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد وہ آ جاتے تھے، حرم پاک میں نیچے آ جاتے تھے اور اپنے صحابیوں کے ساتھ وہاں بیٹھ جاتے تھے، اور ایک تاکچہ تھا جہاں پہ وہ بیٹھ کے اپنی عبا کے بند کھول دیا کرتے تھے، اور وہ وہاں پہ ان کو بڑا سکون ملتا تھا اور اس طرف دیکھتے تھے اور بڑا ان کو سکون ملتا تھا۔ تو ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ایک عادت سی بن گئی ہے کہ آپ یہاں تشریف لاتے ہیں، اسی تاکچے کے پاس، اسی دریچے کے پاس آپ بیٹھ جاتے ہیں اور آپ باہر کی طرف دیکھتے ہیں اور آپ کے چہرے مبارک پہ بڑی طمانینت ہوتی ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ ہمیں اس کے بارے میں بتائیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ابراہا کا لشکر آیا تھا تو اس کے لیے ابابیلیں آئی تھی، اور ابابیلوں کا وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ تم نہیں جانتے کہ کیا کیا تمہارے رب نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی حرم پاک پہ کوئی ایسا وقت آیا، اس وقت آپ دیکھیں گے کہ نہ نجد سے آئیں گے لوگ، نہ شام سے آئیں گے، نہ عراق سے آئیں گے، نہ کہیں اور سے، میرے ایمان والے جو مجھے سن کر جنہوں نے مجھ پہ ایمان لائے ہیں وہ مجاہدین اس طرف سے آئیں گے اور انہوں نے کعبہ کو بچانا ہے۔ حالانکہ کعبہ کے تحفظ اللہ کی ذمہ داری ہے، لیکن انہوں نے فرمایا کہ اس طرف سے میرے وہ آئیں گے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرا خیال ہے کہ 80 کی دہائی میں خانہ کعبہ کے اوپر جو تھا یمنیوں نے قبضہ کیا اور اس کے بعد وہاں پہ انہوں نے اپنے مورچہ بندی کر لی، تو اس وقت کہتے ہیں کہ یہ جو پرویز مشرف تھا اس وقت کمانڈو تھا، اور اس کو انہوں نے یہ ٹاسک دیا تھا کہ ان سے کعبہ خانہ کعبہ کو واگزار کروایا جائے۔ تو اس شخص نے کیا کیا تھا کہ پانی چھوڑ دیا تھا اور ربڑ کا پورا ڈریس پہن کے، تو ہمارے جو ISI کے جوان تھے وہ اترے ہیں اور کرنٹ میں جا کے انہوں نے سب سے پہلے اس شخص کو پکڑا ہے جو کہ ان کا لیڈر تھا۔ تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ علامہ اقبال نے اس وقت میں یہ کہا تھا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جدھر سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اور ایک شعر آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن، قبضے میں بھی یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن، یا خالد جانباز ہے یا حیدر کرار۔ اور میں اپنے پاکستانیوں سے اس پراشوب دور میں ایک قطعہ ان کو پیش کرنا چاہتا ہوں جو کہ میں 3 کروڑ پاکستانیوں کے نام بھی وقف کرتا ہوں کہ دیکھنا اہل جنو ساتھ جہد آ پہنچی، اب کوئی نقش بدیوار نہ ہونے پائے، یہ جو غدار ہے اپنی ہی صفحے اول میں، غیر کے ہاتھ کی تلوار نہ ہونے پائے۔ واہ، صحیح بات ہے۔ اچھا حافظ الرحمن صاحب، ہمیں پتا ہے کہ آپ کی مصروفیات اپنی جگہ ہیں، آپ ہمیں ٹائم بھی دیا، نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ اس یوم آزادی کے حوالے سے اس کو کس طرح سے منائیں اور کس طرح اس کی اہمیت و افادت کو سمجھیں اور اپنے ملک کا بھرپور انداز سے دفاع کر سکیں، کیا کہیں گے؟ جی، اقبال مرحوم نے نوجوانوں کو جگایا جی، اور اقبال مرحوم کا مخاطب ہی نوجوان تھے، کبھی اور نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، نوجوان جب بدلے گا تبدیلی آئے گی، اور تبدیلی کسی لفظ کا نام نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تبدیلی کو بڑے پیارے انداز میں بیان کیا ہے کہ ہجرت کیا ہے۔ جی، ہجرت وطن چھوڑنے کا نام نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ہجرت یہ ہے کہ ہر اس کام سے نکل آؤ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ اور امت کے نوجوان آج بھی مضبوطی کے ساتھ جہاں کھڑے ہیں وہاں کا نقشہ کچھ اور ہے۔ بڑی بڑی قوتوں نے اپنا پورا زور لگا لیا ہے کہ ہم اس علاقے کو ختم کر لیں، لیکن نوجوانوں کے ہاتھ میں قیادت آئی ہے اور انہوں نے ان کے زور کو توڑا ہے۔ تو میرے پاکستان کا نوجوان بھی بدلے، قرآن کو تھامے، حضور کے اسوے کو تھامے، سیدنا حسین کی سیرت کو پڑھے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے اسوے کو تھامے، 22 لاکھ مربع میل تک
جی جنہوں نے اسلام کی حدود کو وسعت دی ہے، آج پھر یہ روئے زمین عمر جیسا صالح حکمران مانگ رہی ہے۔ تو نوجوان بدلے گا تو انشاءاللہ معاشرے میں تبدیلی آئے گی، اور نوجوان کی تبدیلی کے لیے اب مسلم کا تو یہ ایمان ہے، کسی اور نبی نے آنا نہیں ہے، اور میرے نبی بڑی پیاری سیرت چھوڑ کے گئے اور بڑی پیاری کتاب چھوڑ کے گئے ہیں۔ اس کتاب کو اور سیرت کو نوجوان تھام لے جی، اور نوجوان عصر حاضر میں دیکھیں، ایک زبان ہے ہمارے دشمن کی، ایک زبان ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کی، ایک زبان ہے ہمارے مذہب کی، ایک زبان ہے ہماری قومی۔ ہمیں ان ساری زبانوں کو سیکھنا ہے۔ اسلام قطعاً یہ نہیں کہتا کہ اپنے علاوہ کسی کو پڑھے نہیں، اسلام قطعاً یہ نہیں کہتا کہ اپنے علاوہ کسی کو دیکھے نہیں، اسلام قطعاً یہ نہیں کہتا کہ بس لکیر کے فقیر بنے، اسلام تو کہتا ہے دائیں بائیں دیکھیں، اور حضور کی سنت بھی یہ ہے، جب کبھی بھی حضور کو کوئی خبر پہنچی ہے کسی حملے کی یا کسی خوفناک خبر کی آپ کو اطلاع ملی ہے، تو آپ دعاؤں میں نہیں لگے، آپ نے پلان کیا ہے، اور پلان کرنے کے بعد اس خبر کو روکنے کے لیے آپ نکلے ہیں۔ تو نوجوان جو کلمے سے محبت کرتا ہے وہ کلمے کے ساتھ جڑ جائے جی، اپنی سنہری تاریخ کے ساتھ جڑے۔ اس وقت یہ امت ایک فیصلہ کن مارکے کے اندر ہے، ہم دیکھ رہے ہیں چاروں طرف سے آئے روز نت نئے فتنے مسلمانوں کے گلے کے اندر ڈالے جا رہے ہیں۔ نوجوان نے اس امت کو فتنوں سے نکال کے امن دینا ہے، اخوت دینی ہے، محبت دینی ہے، راحت دینا ہے، کاروبار دینا ہے۔ کوئی مسلم شہری بھوکا نہ سوئے، کوئی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، کوئی بے روزگار نہ ہو، اور کوئی بغیر لباس کے گھومے نہیں، اور کوئی خود ساختہ مذہب مسلمانوں کے اندر لانچ نہ کرے۔ ہمارا مذہب کمپلیٹ ہے، مکمل ہے، اسی کے اندر میری آپ سب کی اس پوری انسانیت کی نجات ہے۔ نوجوان اس فکر کے ساتھ جڑ جائے جو اقبال مرحوم کی فکر تھی، جو قید مرحوم کی فکر تھی، اس کے ساتھ جڑ جائے تو پاکستان اپنے پاؤں پہ مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ بہت زبردست فکر اقبال کے حوالے سے انہوں نے بہت اچھی بات کی، اور واقعی نوجوان نسل جو ہے، نوجوان جو لوگ ہیں، ان کی تربیت اس طرح سے کی جائے کہ وہ ملک و قوم کے لیے ایک سرمایہ حیات بن جائیں۔ طارق خان نیازی صاحب، آپ عرصہ دراز سے، جیسے میں نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ آپ کو تقریباً 40 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، کیا اتنی محبت ملی ہے آپ کو دبئی یو اے میں کہ آپ مطلب وہاں کے ہو کے رہ گئے؟ جی بالکل، آپ نے ایک بڑا اچھا سوال کیا ہے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ صرف یو اے کی بات نہیں میں کرتا ہوں، میرے جانا آنا قطر بھی ہوتا رہا ہے، بحرین بھی گیا ہوں، کویت نہیں آ سکا، اس کے علاوہ مسقط میں ہے، اور خلیجی ریاستوں میں بھی میرا سعودی عرب میں اس کے لیے جانا۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ہم سلام پیش کرتے ہیں ان کے شیوخ الامارات اور دولت الکویت، اس کے بعد قطر، اس کے بعد خلیجی ریاست سعودی عرب، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ اتنے اچھے، اتنے یعنی با اخلاق لوگ ہیں، اتنے یعنی بلند کردار لوگ ہیں کہ ان لوگوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم ان سے بہت سبق حاصل کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے ہم رائل سلوٹ پیش کرتے ہیں، اور شعب الخلیجی ریاست اور اس کے بعد حکمران اور قوانین، ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے پاکستانی بن کے، ہم نے ان کی تعمیر و ترقی میں بہت بڑا اور کلیدی رول اختیار کیا ہے، اور ہم نے ثابت کیا ہے دنیا بھر میں پاکستانیوں نے ثابت کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا، ہم بڑے سچے کھرے محب وطن اور محبان پاکستان ہیں۔ ہم 26 ارب ڈالر بھیج رہے ہیں اوورسیز پاکستان کو، اور آپ یقین کیجئے کہ مجھے جتنی محبت اس خلیجی ریاستوں سے ملی ہے، میرے ایک بہنوئی تھے، وہ کویت میں ایک کمپنی میں وہ ملازم تھے، بڑے اچھے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میری دل اتنا خوشی سے بھر جاتا ہے جب میں ان عربوں کو دیکھتا ہوں، ان کے اچھے اخلاق کو دیکھتا ہوں، اسلام سے ان کی محبت ہے۔ میں ان کی عبادت، میں اپنی ان کی مساجد میں
میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ مجھے ان کی مساجد میں رکوع و سجود کی توفیق عطا فرما، کہ مجھے بہت مزہ آتا ہے عبادت کرنے میں، ان لوگوں میں، ان کے قوانین کا احترام کرنے میں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دبئی کے وہ تھے پولیس چیف تھے دائی خلفان تمیم، بہت اچھے انسان، اب وہ ایڈوائزر ہے ڈیزائنر شیخ محمد بن راشد المختوم کے۔ ایک بار میں نے ان سے کہا کہ مجھے یہ بتائیے کہ جب میں گاڑی چلاتا ہوں تو مجھے بڑی ٹینشن ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے، تو اس طرف نہ ہو جائے گاڑی، اس طرف نہ ہو جائے، تو مجھے یہ خوف کیوں ہے، میرے دل سے یہ خوف کیسے نکل سکتا ہے؟ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ خوف نہیں ہے، یہ ہمارے قوانین کا احترام ہے کہ آپ اس کے فریم ورک میں رہتے ہیں، یہ احترام قوانین ہے، یہ خوف نہیں ہے، ٹینشن نہیں ہے۔ کیا اور بات، طرف سے خاص طور پر امیر کویت جو آج کل ہے، پہلے تو اسعد وہ تھے، ان کے والد تھے، تو اس کے بعد پھر جتنے بھی کویت کے امیر آئے ہیں، ان لوگوں نے پاکستانیوں کے لیے بہت محبت کی ہے، اور میری طرف سے جذبہ خیر سگالی ہے کویت کے عوام کے لیے، کویت کے حکمرانوں کے لیے، کویت کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے، اور میرا ان کو سلام پہنچے اور میں ان کو رائل سلوٹ کرتا ہوں۔ میرے دل میں بہت محبت ہے ان لوگوں کے۔ صحیح بات۔ اچھا اپنا نیازی صاحب، آپ اکثر اپنے پروگرامز میں یا بات چیت کرتے ہوئے آپ اوورسیز پاکستانیوں کی تعداد 3 کروڑ بتاتے ہیں، اور ان کے مسائل کا ذکر نہیں کرتے۔ ان لوگوں کو مسائل وغیرہ نہیں ہے اوورسیز پاکستانیوں کو کیا؟ سر ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ اوورسیز پاکستانی کو مسائل اپنی حکومتوں سے، اپنے سفارتخانوں سے، کچھ سفارتکار بہت اچھے ہیں، لیکن زیادہ تعداد چونکہ پرسنل پریفرنس سے لوگ آتے ہیں، سیاسی وہ ہوتا ہے، اس میں ہمارے بہت مسائل ہیں، اور اس مسائل پہ وزیر اعظم عمران خان جو ہے اس وقت بہت زیادہ کنسنٹریٹ کر رہے ہیں، اور ایک پورٹل بھی انہیں بنایا۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جی کہ اس وقت ڈیجیٹل الیکٹرانک ووٹنگ کا ابھی یہ شروع کر دیا گیا ہے، اور جس دن یہ ڈیجیٹل ووٹنگ ہوئی تو اوورسیز پاکستانیوں کا جب ووٹ ہے، اس میں اگر 1 کروڑ ووٹ اگر ووٹر ہیں، اور ان میں زیر کفالت پاکستان میں اگر 4 افراد بھی ہوں، تو 4 کروڑ ووٹر جو ہے نا، انہوں نے اپنے ملک کے لیے ووٹ دینا، صالح اور ایماندار اور دیانتدار لوگوں کو۔ وہاں پہ انہوں نے ایسے لوگوں کو ووٹ نہیں دینا جن لوگوں کو ہم نے بار بار آزمایا اور بار بار ہم نے ان سے دکھ اٹھایا ہے، ہمارے ملک کی بدنامی ہوئی ہے، ہمارے ملک کا تشخص مجروح ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس دن ان کو رائٹ آف ووٹ مل گیا، اس دن بہت بڑے بڑے برج الٹ جائیں گے، اور صحیح قیادت جو ہے وہ پاکستان کو نصیب ہوگی، اور 2023 میں جب الیکشن ہوں گے، آپ دیکھیں اگر ڈیجیٹل ووٹنگ ہوئی تو ہمارے پاس نائکاپ کے کارڈ ہے، جب کارڈ ہم ان کو سویپ کریں گے تو الیکشن کمیشن میں ہماری ساری ڈیٹیلز آ جائیں گی، اور ہمارے جو ووٹنگ کا جو رائٹ ہے اور ہماری جو شناخت ہے وہ ان تک پہنچ جائے گی۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ صرف ایک ڈیجیٹل ووٹنگ سسٹم آنے دیں، اور اوورسیز پاکستانیز کو رائٹ آف ووٹ جو ہے، یہ اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، اس کے لیے میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ جس دن یہ سسٹم ہو گیا اور ہمیں ووٹنگ کا حق مل گیا، تو آپ یقین کریں کہ پوری پاکستانی قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی، ہم اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ We will not be loyal to the government, we will loyal to our state۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ 2024 کے بعد انشاءاللہ تعالی ایک نیا نکھرا اور ایک بڑا خوبصورت پاکستان ہمارے لیے ہوگا، اور انشاءاللہ یہ جو ہے میری پیش گوئی جو ہے آپ ذہن نشین کر لیجئے، اور انشاءاللہ 2024 میں ایک نیا پاکستان ہوگا۔ واہ واہ، ماشاءاللہ۔ اچھا حافظ الرحمان صاحب، آپ کی بڑی نظر ہے، آپ سیاسی لحاظ سے بھی ملک و قوم کے حوالے سے آپ کو بڑا نالج ہے، آپ کویت میں رہتے ہوئے بھی آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ ماشاءاللہ ملک کے حوالے سے کافی آپ کے پاس ڈاٹا مواد ہے۔
آنے والے 2 سالوں میں آپ پاکستان کو کہاں کھڑا دیکھتے ہیں؟ یہ بہت مشکل سوال آپ نے کیا ہے. آنے والے وقتوں میں دیکھیں جی، جس کاز پہ حزب اقتدار کو ووٹ ملا تھا اس کاز پہ اب بھی یہ پلٹ آئے اور اپنے ووٹ کی قدر کرے تو پاکستان ایک مضبوط ملک میں دیکھ رہا ہوں. لیکن اگر یہ کسی کی محتاج ہے اور کسی کے دباؤ میں ہے اور اس کاز کے اوپر جس کاز پہ بہت سارے پاکستانی نے ووٹ دیا تھا اس کی قدر نہیں کر رہی تو مجھے پاکستان کمزور لگ رہا ہے. اور ایک مطلب ہم آپس میں ہیں، بعض اوقات ہماری باتیں 100% بھی ٹھیک ہوتی ہیں، بعض اوقات کمزور بھی ہوتی ہیں، لیکن کچھ قوتیں عالمی ایسی ہیں جو پاکستان کو مضبوط نہیں دیکھنا چاہتی. پاکستانی قوم کا جو ووٹ کا حق ہے وہ حق بھی صحیح طریقے سے منتخب ہونے والوں کو نہیں پہنچتا. ہم بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ متناسب نمائندگی ہو تاکہ کوئی ووٹ ہمارا ضائع نہ ہو. یعنی یہ عجیب تقسیم ہے کہ 5 لاکھ ووٹ لینے والے کو 6 سیٹیں مل رہی ہیں اور 6 لاکھ ووٹ لینے والے کو 26 سیٹیں مل رہی ہیں، تو 5 لاکھ ووٹ ضائع ہو رہا ہے. متناسب نمائندگی کی بنیاد پہ ہے تاکہ ہر جماعت کو پتہ ہو مجھے محب وطن بن کے کام کرنا ہے اور میں نے سلیکٹ کر کے لوگوں کو بھیجنا ہے. کوئی الیکشن کے اوپر انویسٹ نہ کرے. اربوں روپے ووٹ ٹکٹ کے لیے انویسٹ کیے جاتے ہیں. جب وہ خرچ کیے جاتے ہیں تو پھر انہیں کمانا بھی ہے. جی کچھ لوگوں کی جیبوں میں پیسہ ڈالا جاتا ہے کہ آپ بھاری برادری کے آپ لڑے میدان کے اندر. تو پاکستان میں الیکشن کا جو سسٹم ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے. پاکستانی عوام تبدیلی چاہتی ہے، ریڑی والا تبدیلی چاہتا ہے، حمام والا تبدیلی چاہتا ہے، کپڑے کی دکان والا تبدیلی چاہتا ہے، راستے والا تبدیلی چاہتا ہے، محکمہ نہار والے تبدیلی چاہتے ہیں. ہم فیلڈ کے اندر ہیں، ہمیں پتہ عوام تبدیلی چاہتی ہے. چند لوگ ہیں جن کو مٹھی بھر کہتے ہیں، انہوں نے ملک کو یرغمار بنائے ہوئے ہے. وہ جس پارٹی میں جاتے ہیں اس کا پلڑا بھارا ہوتا ہے، وہ جس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ان کو اقتدار مل جاتا ہے. تو یہ حب الوطنی کا تقاضا نہیں ہے. جس قوم کے ہم نمائندے ہیں، جس مٹی میں ہم پیدا ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ہم وفاداری کریں. یہی ہمارا دین بھی کہتا ہے، یہی ہمارے قید کا پیغام ہے، یہی ہمارا آئین کہتا ہے اور یہی ہمارے ملک اور ہماری جد و جہد کا پیغام ہے. کیوں ہم نے پاکستان حاصل کیا؟ ہمیں تو ہندوستان کے اندر بھی نماز کی اجازت تھی. آج بھی ہندوستان کے حاجی کو گورنمنٹ سبسڈی دیتی ہے. جی مشکل میں نہیں ہے وہ، لیکن ہم نے تو ایک نظریے کے لیے پاکستان لیا تھا. ہم نے تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منج تھا، جو آپ کی فکر تھی، جو آپ کا دین تھا، اس کو حکومت کے ساتھ کھڑا کر کے دنیا کو بتانا تھا کہ جس دین سے تم خائف ہو یار وہ دین تو پریکٹیکل یہ ہے، اور دنیا نے دیکھ کے اس کو قبول کرنا تھا. دین کو ہوا بنا دیا گیا، پاکستان کو ہوا بنا دیا گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. جی تو میں جو اس موقع پہ پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہماری جو کمزور اور ضعیف اور غریب قوم ہے جو بڑے شوق کے ساتھ اپنا ووٹ دیتی ہے، آنے والے الیکشن میں کوئی اس کا ووٹ خریدے نہیں. اس کی ووٹ کی قیمت 5,000 نہ ہو. اس کی ووٹ کی قیمت یہ ہو کہ اس کا ووٹ صحیح استعمال ہو اور ان لوگوں تک پہنچے جو محب وطن ہیں، جو حکومت میں نہ رہتے ہوئے بھی جی حب الوطنی کا تقاضا کرتے ہیں اور حب وطن ہونے کا جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں. اپنے سرمایہ سے، دوستوں کی مدد سے، غرباء کی مدد کرتے ہیں، ہاسپٹل چلا رہے ہیں، تعلیمی ادارے کھولے ہوئے ہیں. جی تو جب یہ لوگ آگے آئیں گے تو پاکستان تو بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا. تو یہ جو نت نئے نعرے دے کے ہماری ووٹوں کی قوت کو یرغمال بنا لیا جاتا ہے اور قوم جکڑ دی جاتی ہے نئے 5 سال کے لیے، اس سے ہم سب کو نکلنا ہوگا. ہمارے تمام اداروں کو نکلنا ہوگا، ہمارے ہر شہری کو نکلنا ہوگا. قوم کی ووٹ کی قدر کرتے ہوئے پاکستان کو سلامتی کی طرف اور خوشحالی کی طرف لے کے جانا ہے. صحیح، زبردست بات کی طارق خان نیازی صاحب، بڑی اچھی بات کی حافظ رحمان صاحب نے. شعور کا ہونا بہت ضروری ہے. جب تک ہم باشعور نہیں ہوں گے، ذمہ دار شہری نہیں بنیں گے. ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ ملک کا دفاع ہو، ملک مضبوط ہاتھوں میں رہے. وہی خواب علامہ اقبال کا تھا. اسی کوشش میں حضرت قائد اعظم اللہ رحمہ نے کوشش کی تھی. ہم اس کو جناح کا پاکستان بنائیں. آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ کے ذریعے دنیا بھر میں جو ناظرین ہیں، تقریباً 150 ملکوں میں آپ کی
یہ نشریات دیکھی جاتی ہیں اور آپ کے ناظرین کی بہت بڑی ماشاءاللہ تعداد ہے. میں آپ سے کہوں کہ 30-35 سال پیچھے جو قوت حکمران رہی ہیں انہوں نے جعلی ووٹوں کی ایک فیکٹری بنائی. ایک گھر 100 ووٹ جو ہے جعلی نکلتے ہیں. 1 کروڑ کی آبادی میں صرف جو ہے 30,000 ووٹ لے کے وزیر اعظم بن جاتا ہے. کیوں وجہ ایسی ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ قوم میں شعور ہے، لیکن کیا جو مینج کیے جاتے ہیں نا کہ لوگ 3 بار وزیر اعظم بن جاتے ہیں اور پرچیوں سے وہ بات کرتے ہیں. اب وہ زمانہ نہیں رہا ہے. اب ینگر جنریشن جو ہے اس کو شعور بھی آ گیا، وہ سمجھ گئی ہے. کیوں؟ اب تعلیم بہت ہو گئی ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ مایوس نہیں ہوتا میں، نہ مایوسی ہمیں سوچنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ قوم جو ہے نا، یہ قوم اب ایک نکھری ہوئی قوم بن جائے گی. اور وہ جو جعلی ووٹ اور قیمے والے نان اور دوسرا اور تیسرا اور لوٹ کے یہاں سے باہر چلے جانا اور یہ کرنا وہ کرنا، آپ اندازہ لگائیں کہ قوم کو تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی نظریہ بھی ایک جماعت کہہ کے اور ووٹ کو عزت، ووٹر کو عزت کیوں نہیں دیتے ہو؟ ووٹ کو عزت دینے کا، ووٹ کو عزت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہاتھ مضبوط کیے جائے، آپ کو مسند نشین کیا جائے. ووٹر کو عزت دینے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ اب ووٹر کو عزت دی جائے گی. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اب وہ پچھلا زمانہ نہیں رہے گا. لوگوں نے لوگوں کو سیدھا کر دینا ہے. اب ہماری نئی جنریشن جو ہے بڑی باشعور ہوگی. صحیح بات ہے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین، یہ ایک سلسلہ تھا جو ہم یوم آزادی کے حوالے سے ایک پروگرام کر رہے تھے. 14 اگست دراصل تجدید عہد کا دن ہے. ہمیں اس دن کو منانے کے لیے سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے ملک تو مل گیا، ہم نے ملک کو کیا دیا ہے. یہ ذرا سوچنے کی بات ہے. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہماری جو نوجوان نسل ہے، ہماری جو موجودہ قیادت ہے، وہ ملک کے لیے اور صرف ملک کی سوچے گی. اجازت چاہیے. اللہ حافظ.